ہمارے دوست عمران کی اہلیہ جو یہاں لیڈز انگلینڈ میں رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مکی صاحب جب حرم میں درس دیتے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو مجھے ان کی تصویر دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جس کے درس کی تائید اللہ کے نبی فرماتے ہوں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بیٹی آپ کا یہ خواب الحمدللہ انشاءاللہ مبارک ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں دعا کریں کہ سرکار دو جہاں کی امت اور سرکار دو جہاں سے محبت اور سرکار دو جہاں کی شفاعت حشر میں، نشر میں، قبر میں نصیب فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرمائیں۔ بہرحال بعض مبشرات ہوتی ہیں۔ مجھے پہلے بھی ایک دوست نے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس کا نام احمد حسن ہے، ہو سکتا ہے مجھے غلطی بھی ہو، اس نے مجھے حرم شریف میں آ کے بیٹھ کے خواب سنایا۔ کہنے لگا جی میں نے، یا پتہ نہیں، اس نے کہا میں نے یا میری بیوی نے، اللہ والا، اب کافی دنوں کی بات ہے نا، میں بھول گیا۔ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے دائیں بائیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور آپ کے سامنے حضرت بلال کھڑے ہیں۔ تو ایک اللہ والے نے، اللہ کے بزرگ نے، وہ کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں وہ کون تھے، انہوں نے آپ کا البم سیرت النبی پر جو آپ کی تقریریں ہیں وہ حضور کی خدمت میں پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ ایک شخص ہے محمد مکی اس کا نام ہے، اور اس نے حرم میں بیٹھ کے آپ کی سیرت پہ یہ بیان فرمایا، میں جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اس کی جو تقریریں ہیں سیرت کی، ان کو پوری دنیا میں عام کر دو۔ وہ کہتے ہیں پھر آنکھ کھل گئی۔ وہ کہتے ہیں جی اس وقت سے ہمیں تو چین نہیں کہ ہم آپ کی سیرت کو کیسے عام کریں۔ اب وہ لگا ہوا ہے بیچارہ، یعنی کیسٹیں بنا کے، سی ڈی بنا کے، کتابیں بنا کے، ترجمہ کر کے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے خواب کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں نے اس کام کے لیے کسی سے پیسہ نہیں مانگا، لیکن مجھے ایسے پیسے آ رہے ہیں جیسے بارش برس رہی ہے، اور سب نے یہی لکھا ہے یہ سیرت کے البم بناؤ اور تقسیم کرو، اور میں لگا ہوا ہوں، کر رہا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کرے اس کا بھی خواب سچا ہو، مبارک ہو، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن حضور تو سب کے لیے رحمت ہیں۔ تو وہ جہاں اللہ والوں کے لیے رحمت ہے، ہم گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت ہے، بلکہ ہم تو زیادہ محتاج ہیں ان کی رحمت کے، کیونکہ بندے کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تبھی دھوبی دھوتا ہے، ہم گناہ گاروں کو تو آپ کی رحمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم 4 رکعت فرض پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ہم نے پڑھی کے ساتھ اسی فرض کی جماعت کھڑی ہوگی، آپ سلام پھیر دیں اس میں شامل ہو جائیں، یہ آپ کی نفل ہو جائے گی، تاکہ آپ فرض جماعت سے محروم نہ رہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کو بواسیر کی تکلیف ہے، آپ معذور ہیں، آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں، پھر عصر سے وضو کیا مغرب تک وہی وضو کافی ہے، چاہے وہ مسے نکلیں چاہے گندگی بھی نکلے، لیکن اس گندگی سے بچنے کے لیے نہیں کہ آپ کوئی پیمپر وغیرہ یا کوئی ایسی چیز استعمال کریں۔ مجھے ایک بڑے ذمہ دار ہیں، میرے ساتھی ہیں، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ ویکس کوئی دوائی ہے، عام ملتی ہے سر درد کے لیے لوگ لگاتے ہیں، کہیں درد ہو ویکس، انہوں ne کہا اس کو اگر وہ 2-3 دفعہ روز لگایا کریں تو بواسیر ختم ہو جائے گا۔ اللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے عمرہ کر لیا ہے، غار ہرا یا غار ثور جانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ ایک عورت نے احرام کے بعد اس کو حیض آ گیا ہے، اب پاکستان جانے کی تاریخ بھی قریب ہے، وہ پاک نہیں ہوگی، تو اپنی تاریخ آگے بڑھا لیں۔
100 ریال لیں گے، جب کی کہو گے 1.5 دے دیں گے، اور جب پاک ہو جائے عمرہ کرے پھر جائے۔ اگر ایسے عمرہ چھوڑ کے جائے گی تو عمرہ بھی اس کے ذمہ ہوگا، دم بھی ذمہ ہوگا۔ ایک آدمی نے حلق سے پہلے غسل کر کے کپڑے 2 گھنٹے کے بعد حلق کرایا، انشاءاللہ دم تو نہیں ہے، 10-20 ریال خیرات کر دو۔ ایک آدمی نکاح سے بغیر احرام کے آ گیا ہے، کیوں آیا بغیر احرام کے؟ وجہ بھی لکھو نا، اگر معذور تھا تو کوئی حرج نہیں۔ دھکم پہل نہ کرو حجر اسود پہ بوسہ دینے کی، جب اشارہ بوسے کے کیا مقام ہے تو پھر دھکے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل بوسہ نہ دے، عمرہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص بوڑھا اپنی بوڑھی بیوی کے ساتھ آیا، اس نے اپنا کندھا 3 چکروں کے بعد کسی شخص کے کہنے پہ ننگا کیا، کوئی ٹھیک ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اپنا نقاب بھی اتارا اور منہ کھلا رکھا، کوئی حرج نہیں، عمرہ ہو گیا، بالکل ہو گیا۔ اس کو منہ کھلا ہی رکھنا تھا۔ ایک شخص نے اپنی قضا ظہر عصر کی جماعت میں تو ادا نہیں ہوتی، قضا تو ہم نے اپنی اکیلے پڑھنی ہے، جماعت میں کیسے ادا کی؟ جماعت میں وہی نماز پڑھو گے تم قضا پڑھو گے؟ عجیب عقل ہے بھائی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں آپ کو کہ حضور نے جمعہ سے پہلے صرف 2 رکعت پڑھی ہیں، یہ حنفی جو 4 پڑھتے ہیں یہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ وہ 2 رکعت تحیت المسجد تھی، تم نے اس کو سنت کیسے بنا دیا؟ آپ نے تو ہمیشہ نماز اپنے گھر میں پڑھی ہے سنتیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے ہم آپ کی بات مان لیں کہ 2 رکعت پڑھی تو جو 4 پڑھے گا اس میں 2 بھی آ جائیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ لیکن جو 2 پڑھے گا تو 4 والی حدیث کہاں جائے گی؟ لہذا ایسا عمل کیوں نہ کرو جس پہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو 8 بھی تو آ گئیں، 11 بھی آ گئیں، 13 بھی آ گئیں، اور ایک آدمی صرف 8 پڑھتا ہے تو باقی حدیثیں کہاں گئیں؟ اس لیے ٹھنڈے دل سے سوچا کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بڑا جامع قول لیتے ہیں، اور ایسا قول لیتے ہیں جس پہ حضور پاک کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ لیکن اللہ ہمیں ایک دوسرے سے بغض سے بچائے، حسد سے بچائے، تمام ائمہ کا احترام نصیب فرمائے۔ بھئی ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اعظم خان کی خالہ کے لیے اللہ شفا دے۔ کہتے جی آپ نے بیعت کس سے کی ہے، آپ کو ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں کسی سے بھی کروں۔ آپ کیا کریں گے؟ اس سے بیعت کریں گے، وہ تو فوت ہو گئے۔ چھوڑیں ان باتوں کو جن باتوں کا تعلق ہی نہ ہو دین سے، یہ آدمی کے ذاتی مسائل ہیں۔ کہتے ہیں میری شوہر نے کہا کہ تم عدالت میں جا کر مجھ سے خلع کر لو، پھر کہا کہ 3 گواہوں کے سامنے کہ میرے پاس نہ آنا۔ اب پتہ نہیں اس کے نہ آنے میں نیت تھی طلاق کی، پھر تو طلاق ہو گئی، اگر نہیں تھی نہیں ہوگی۔ میں اور بیوی عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہماری ممانی جو ہیں کہ بہن کے ساتھ کوئی محرم نہیں، وہ آپ کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ شادی کے لیے نئے کپڑے زکوٰۃ میں بنا کے دے دیں، ہاں دے سکتے ہیں، یا شادی کے لیے جو نئے کپڑے بنائے تھے آپ وہ زکوٰۃ میں دینا چاہیں وہ بھی دے سکتی ہیں، آخر اس پہ پیسے لگے ہیں نا۔ میاں بیوی صبح سفر کے لیے نکلنا ہے
تو اس رات میاں بیوی اپنے مل سکتے ہیں؟ کسی میں مولوی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، اس وقت نہ ملنا، سفر سے واپس آ کے ملنا، تاکہ سارا رستہ اس کے دماغ میں شاول سوال ہے۔ اچھا فتویٰ دیا ہے اللہ کے بندے۔ یہ تو حدیث میں ہے، حکم ہے کہ احرام باندھو، احرام باندھنے سے پہلے اگر بیوی ہو تو اس سے مل لو، تاکہ تمہاری شہوت جو ہے، خیالات یا فاسد جو ہے وہ مٹ جائیں۔ کہتے ہیں جی عبدالستار توسی صاحب سے آپ ملے ہیں، ہم نے تو کئی زندگی کا حصہ کٹھے گزارا ہے، وہ جب بھی یہاں آتے تھے ہمیشہ میرے پاس رہتے تھے۔ ہم خواتین مردوں کی طرح مسا نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ایسا بھی کر سکتے، انہی بالوں پر آگے بھی ہاتھ لا سکتی ہیں۔ اگر پیچھے لے جا تو یہ حکم تو نہیں کہ پیچھے سے بال اٹھا کے آگے لے آؤ، مسا کرنا ہے۔ یہ کل بھی آیا تھا، بس وہی رکھ دیتے ہو، پتہ نہیں کیا دماغ خراب ہے۔ کثرت درود کی کتنی تعداد ہے؟ یہ تو لا تعداد محبت ہے، جتنا مرضی آئے پڑھیں۔ بہرحال آپ جس جگہ کا کرایہ وصول کرتے ہیں اس کرائے پر زکوٰۃ دیں گے، جگہ پر نہیں۔ جو لوگ حیات انبیاء کے منکر ہیں، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں تو عالم یا مفتی نہیں ہوں کہ فتویٰ دوں کہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہر کلمے پڑھنے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہر گناہگار کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ صلوا خلف کل بر و فاجر۔ میرے 4 بچوں کی موت ہو گئی تو لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں مریں گے جو آپ کو منحوس کہتے ہیں، یہ جاہلوں والی بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا ہے کہ قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، ایک تو وہ ڈاکٹر ہیں، کوئی عالم نہیں ہے نہ مفتی ہے، تو ڈاکٹر تو آپریشن ہی کرتے ہیں نا بھائی۔ بہرحال وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے، یاد پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جن لوگوں نے مجھے سلام کہا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہم السلام۔ اور ہمارے ساتھی جو ہیں سعید بیچارے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ یہ بھی کل آ چکا ہے، وہی چٹ ہے۔ حرم شریف میں ہمارے ملک کے مطابق جو چھپے ہوئے قرآن ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، باقی مطابع عام ہیں، اس لیے کہ باقی چوری نہیں کرتے، ہمارے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو بچے تو رکھیں، تم اپنا قرآن خود لے کے اپنے ساتھ رکھ لو، کیا مشکل ہے؟ چھوٹے چھوٹے قرآن ملتے ہیں، جیب میں رکھ لو۔ آج کل تو پورا قرآن ٹیلی فون میں بھی فیڈ ہے، موبائل میں دیکھ کے پڑھتے رہو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، حل کرایا، صفا مروہ نہیں کیا، بالکل دم پڑ گئی۔ دم جو ہے نا، یہ سامنے مکتب بنے ہوئے ہیں جمیعہ خیریہ کے، ان کو جا کے دے دو، یا بینک کا راج ہی میں دے دو۔ میری ہمشیرہ بھی مارے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے حنفی مسلک میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ حنابلہ کے نزدیک ہاتھ اٹھانا ہے۔ بہرحال یہ ائمہ کی اپنی اپنی ایک تحقیق ہے، اللہ سب پہ کرو رحمت نازل، اسی پر اعتراض نہ کیا کرو۔ ذہن کمزور ہے تو درود شریف پڑھا کریں، اور یا قوی یا متین اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں لندن میں رہتی ہوں، میرے پاس محرم کوئی نہیں جس کے ساتھ میں حج کر سکوں، آپ حج بدل کروا سکتی ہیں۔ بہرحال جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے دین پہ چلنا آسان فرما دے، اور دین کی دعوت اور تبلیغ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ کی قسم کھا کے توڑی ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔
میرا نام محمد زید ہے، میرا نکاح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ الف بین قلوبکما واصلح ذات بینکما۔ اللہ نے انسان کو جو اپنا خلیفہ بنایا، یعنی اس کا نائب بن کے دنیا میں احکام شریعت نافذ کرے گا۔ وہ کام جو آدم علیہ السلام نے کی، جو انبیاء نے کی، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں وہ کون سے کام ہیں۔ میرا اپنے سفر ملک کا ارادہ ہے، مشکلات اللہ دور فرمائے۔ یہاں تراویح کی نماز حرمین الشریفین 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر وتر کی نماز ہم ان کے امام کے پیچھے پڑھیں اور وہ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھائے، تم بھی اٹھا سکتے ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ تو افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے۔ اگر کسی کے نکاح میں مثلاً 50,000 یا 5 لاکھ حق المہر ہے، ضروری ہے کہ پیسے دے یا زیور بھی دے سکتا ہے؟ زیور بھی دے سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کوئی چیز دے تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر تسلی ہو کہ اس میں کوئی حرام نہیں ملایا گیا۔ احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگانا بدن پہ وہ جائز ہے۔ مجھے وضو کرتے ہوئے تھوک میں خون کے آثار نظر آئے، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کریں نمازیں پڑھتے رہیں۔ مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے؟ جب اللہ کے احکام پر چلو گے تو اس کا معنی ہے اللہ راضی ہے۔ جمعہ کے اندر خطبے میں جب خطیب منبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے، جواب نہیں دینا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ یہاں جو قیام اللیل، وہ قیام اللیل الگ ہے اور 20 رکعت تراویح الگ ہے۔ حرم میں 20 رکعت بھی پڑھتے ہیں اور بعد میں وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں اس کو شہوت کا غلبہ ہوا، اس نے ہاتھ سے اپنا شہوت ظاہر کر دی، روزہ ٹوٹ گیا، توبہ بھی کرے۔ میری بہن کا نام آسیہ ہے، اس کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، کہتے ہیں کہ جن ہے۔ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرے۔ بہرحال جو لوگ بغیر داڑھی کے امام ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ عمرے کے لیے ہم جس صابن سے غسل کرتے ہیں، عمرے سے پہلے اگر غسل کریں خوشبو والے صابن سے تو کوئی منع نہیں۔ احرام کے بعد خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دین کی تبلیغ کی توفیق دے۔ ایک عورت عمرے کر چکی ہے، بال کٹ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا اور کٹ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑھ جائیں، فکر نہیں، یہ بڑھنے والی کھیتی ہے۔ جو لوگ 15 دن سے کم کے لیے آئے ہیں وہ بھی مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ امام جب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھی طرح امام سلام پھیر کے فارغ ہو جائے۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیر لے تو آپ پھر سلام پھیریں تاکہ جلدی نہ ہو جائے۔ اگر امام سے آپ نے پہلے گردن پھیر دی تو نماز ہی چلی جائے گی۔ نفلی طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی، آپ پڑھ لیں، پورے مسجد میں جہاں مرضی ہے پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جب طواف چل کے کیا ہے تو نفل بیٹھ کے کیوں پڑھو؟ بہرحال جگہ چھوٹی ہو نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ صفوں میں اتصال ہو۔ حرم میں ایک سلام سے جنازہ پڑھ، ایک سلام بھی حدیث میں موجود ہے، لیکن افضل 2 سلام۔ بہرحال امام جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں جنازہ ہو جاتا ہے، آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں۔
اگر کسی کاغذ پہ اللہ کے نام لکھے ہیں جلا سکتے ہیں، احتیاطاً کہ بے ادبی نہ ہو۔ ایک آدمی اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو، اس کو دادے کی زمین نہیں ملے گی، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے، پھر وہ یہ رکھ دیتے ہیں اللہ عالم۔ مولانا اورنگزیب فاروقی کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ نماز کے لیے لازمی بات ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ ہو عورت کے، نفلی طواف میں بھی آگے کپڑا لٹکا دیں، چہرے کو لگے نہیں۔ عورت غیر محرم کے لیے طواف نہیں کر سکتی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر رہے کہ ہوٹل سے تولیہ نیچے باندھا، نیت تھی احرام کا نکالوں گا لیکن یاد نہیں رہا، کوئی یاد نہیں، ہو گیا، وہ بھی تو تولیہ تھا، سلا ہوا تو نہیں تھا۔ ایک آدمی کو دم پڑ گیا ہے، بہت غریب ہے، اس کو تم پیسے دے دو تاکہ اس کی دم ادا ہو جائے، جب تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ غریب ہے، ورنہ جب اللہ اس کو پیسے دے گا وہ کرا دے گا۔ جیسے آذان کا جواب دینا سنت ہے، تکبیر کا بھی جائز ہے اور سنت ہے۔ کچھ لوگ پہلی اور دوسری رکعت میں سجدوں کے بعد تھوڑا سا وہ اس کو یعنی کہتے ہیں جلسہ استراحت، لیکن حنفی مسلک میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت معاویہ کاتب الوحی ہے، اور جو ان کا خلاف بغض رکھتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے۔ حرم سے ہوٹل احرام باندھ کے چلے، فجر کا وقت تھا، حرم شریف فجر کی نماز ادا کی، پھر مسجد عائشہ جا کے عمرے کی نیت کی، ٹھیک ہے۔ داڑھی کتنی لمبی ہو؟ ایک مشت کے برابر، کرسی پر بیٹھ کے جیسے اس کو توفیق ہو اسی طرح ادا کرے، اگر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، رکوع اور سجدے میں بیٹھ جائے اور اشارے سے کرے۔ گاڑی کی انشورنس کرانا ضروری ہے، ہاں ضروری ہے، مجبوری ہے، ضروری اس لیے ہے۔ میرا بیٹا بالکل نافرمان، نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کے لیے اللہ ہدایت دے، آپ 2 رکعت پڑھیں اور ایک تسبیح سورۃ الاخلاص پڑھ کے دعا کیا کریں۔ دل تزکیہ نفس کیسے کریں؟ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں تاکہ ان کی صحبت سے آپ کے نفس کا تزکیہ ہو۔ طواف کے دوران قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے اور اس کی واپسی کا کوئی تعین نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہ دیں، جب واپس آ جائیں پھر زکوٰۃ دے دینا، 2 سال کے بعد ہیں 2 سال کی زکوٰۃ دے دینا، نہ ملیں ڈوب گئے بات ختم، زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں ہاں چونکہ مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت طواف ہے، رش کی وجہ سے آپ دوسری منزل پہ کریں، کوئی رش نہیں ہے، کوئی دھکا نہیں لگے گا، کوئی عورت کو ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ مجھے سفر میں الٹی آتی ہیں، الٹی سے وضو اگر منہ بھر کے آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹ۔ ویسے آج کل گولیاں ملتی ہیں سفر سے پہلے، وہ کھا لیں الٹیاں نہیں آئیں گی، کسی ڈاکٹر سے لے لیں۔ زندہ لوگ طواف اپنے لیے کریں، اس کے لیے ثواب کی نیت کریں۔ میری بیوی عمرے پہ آنے سے پہلے حیض سے تھی، میقات کراس کر لیا، دوسرے دن دوبارہ میقات کا احرام باندھا، میقات سے آئی، ابھی بھی حیض باقی ہے۔ بہرحال جب تک پاک نہ ہو آپ نہ جائیں، عمرہ کر کے جائیں۔ احرام کا عورت کا کپڑا اتارا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ضروری نہیں ہوتا۔ ابو ظبی سے جس نے سلام کہا ہے حضرت علیہ السلام، اگر تھوڑے تھوڑے ٹک لگائے ہیں سر میں عمرے کے بعد تو دم پڑ جاتی ہے۔ مجھے پرائز بانڈ کے بارے میں تفصیلی علم ہی نہیں ہے تو میں کیسے بتا سکتا ہوں، آپ وہاں کسی عالم سے پوچھ لیں۔
کہ پرائز بانٹ کے ایک تو اس کے احکام کیا ہیں، اس کی پالیسی کیا ہے، پھر وہ فتویٰ دیں گے آپ کو۔ 4 بہن بھائی ہیں، رشتے آتے ہیں، بات نہیں بنتی، آپ سورۃ الرحمن سب پڑھ کے دعا کرتے رہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ ایک ہندو لڑکے سے ہمارے تعلقات ہیں، اس کا باپ مر گیا، ہم غم میں شریک ہو سکتے ہیں، ہم سایہ سمجھ کر جا سکتے ہیں، باقی سلام دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی۔ اگر کسی عورت نے خیانت کی اور اس نے زنا کیا ہے تو اب خامد کیا کرے؟ یا وہ توبہ کرے، توبہ نہیں کرتا طلاق دے دے، باقی اس کو مارنے کا حکم شریعت میں حاکم کو ہے، تمہیں نہیں ہے۔ تجدید نکاح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ گواہ بھی ہوں اور خطبہ بھی پڑھا جائے، پھر ایجاب قبول ہو، آپس میں ایجاب قبول نہیں ہوتا۔ بہرحال تبلیغی جماعت میں چلتے ہوئے جو نماز پڑھو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے دین کے لیے سفر میں ہیں۔ ایک آدمی نے احرام کھولنے کے بعد حلق کیا، کتنی دیر بعد؟ اگر جلدی کر لیا تو دم نہیں، اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے تو دم ہے۔ جدہ میں نے ملاقات کے لیے جانا ہے، جدہ حدود حرم سے باہر ہے لیکن میقات نہیں ہے، واپسی پہ عمرہ کریں تمہاری مرضی، نہ کریں تمہاری مرضی۔ ایک ساتھ 3 دفعہ تلاوت کے سجدے کرنے ہوں تو کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کریں سجدہ، یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سجدہ کریں۔ پاکستان سے گروپ میں آئی ہوئی ایک عورت گم ہو گئی ہے، اللہ پاک مشکل حل کرے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ اس بیچاری کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو، کوشش کریں کہ حرم کے اندر اسے ڈھونڈیں، وہ کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر جگہ جگہ سے کینچی سے بال کاٹے ہیں، دم پڑ گئی۔ اگر ہم حرم سے نماز کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں مسجد آ گئی، اگر حرم پہنچ سکتے ہو تو پہنچنے کی کوشش کرو، اگر جماعت کے جانے کا خطرہ ہو تو پھر راستے والی مسجد میں پڑھ لو۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا لازمی نہیں ہے، کرنا چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو۔ طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں، قدموں پر، کعبے کی طرف نہ دیکھیں۔ دم کی رقم بینک میں دیں تو بینک کا راجی والے شاید دم کر دیتے ہیں، واللہ عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، تبلیغ کے مراکز ہیں، تحفیظ کے مراکز ہیں،
تدریس کے مراکز ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ، پوری دنیا میں علماء حقہ کی حفاظت فرما یا اللہ، علماء حقہ کی حفاظت فرما یا اللہ، علماء حقہ کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ بلد الامین اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، پاکستان کو یہود، ہنود اور قادیانیت کے فتنے سے محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہند میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ، مسلمانان کشمیر پہ رحم فرما یا اللہ، وہاں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ظالم پر اپنا قہر نازل فرما۔ اللہم انزل باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، ھذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔